بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز علماء کرام، بزرگ اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا مکمل کرا دیا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے وہ تیز رفتار سواریاں ہم کو عطا کی ہیں اور راستے ایسے آسان کر دیے ہیں کہ لمبے سفر کم وقت میں مکمل کیے جا سکتے ہیں. یہ اللہ کا احسان بھی ہے اور ساتھ میں اللہ نے اس میں ایک ہمارے لیے سبق بھی رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ اطمینان سے تو اس پر اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواریوں کو، چاہے اس دور کی سواریاں جانور ہوں یا آج کے دور کی جو سواریاں ہمارے پاس ہیں، یہ ساری سواریاں اور قیامت تک جو آئیں گی سب اس میں شامل ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے اختیار میں کیا ہے، حالانکہ ہماری طاقت اس کی نہیں تھی، اور لوٹ کر ہمیں اسی رب کے پاس جانا ہے. جیسے زندگی کا سفر ہم طے کرتے ہیں سواری کے ذریعے، ایک دن ہماری زندگی کا سفر بھی ختم ہونے والا ہے، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. تو اپنی عالی شان گاڑی پر بیٹھنے کے بعد اس رب کو یاد کریں کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. جیسے ہمارا سفر ختم ہوگا تھوڑی دیر میں، ویسے ہماری زندگی بھی ختم ہونے والی ہے. تو پہلا اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بڑی آسانی سے آپ کے بیچ پہنچا دیا. دوسرا، آپ کی محبت دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ ہماری باتوں کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور ایک خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ بہت سارے نئے علماء کرام
آپ کے نہ بول کے ہمارے شہر بولوں گا، میں بھی الحمدللہ یہاں رہا ہوں، اس شہر ناندیڑ میں اب تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ ان تمام علماء کو بہترین انداز میں دین کی خدمت کی توفیق دے، اور آپ جس انداز میں ہو سکے ان علماء کی مدد کر کے، ان کا ساتھ دے کر اپنا حصہ بھی لگائیں کہ آپ بھی دین کی مدد کرنے میں شامل ہو جائیں۔ میں آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری باتوں کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بات میری زبان سے نکلے اور ابھی ہمارے بھائی نے جو باتیں کہی ہیں، اللہ ان باتوں کو آپ کے دلوں تک اتار دے۔ آپ نے میرا موضوع سنا ہے، بہترین مسلمان بنیے۔ مسلمان کوشش اس کی یہ ہونی چاہیے کہ اسلام کا جو حکم اس کے سامنے آ جائے اس پر وہ عمل کرے، اور اسلامی تعلیمات تو بہت ساری ہیں، انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ میں اپنی بات کو سب سے پہلے یہیں سے شروع کرتا ہوں، قرآن کریم کی 3 آیات جو ابھی آپ نے سنی ہے سورہ انعام کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے اپنے نبی سے، قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، وہ سیدھا راستہ دین مستحکم ہے، بہترین دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو حنیف تھے، سارے راستوں سے کٹ کے ایک اللہ کی بات کو ماننے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے، اللہ نے یہ کہا کہ مجھے میرے رب نے، اے نبی آپ بتا دیں، لوگوں سے کہہ دیں، سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے، سیدھا راستہ جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، جو دین اسلام اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے سوچئے، ایک عظیم رسول حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی، ان کے بیٹے کو یہ نہیں ملی۔ ان کا بیٹا دین اسلام، یہ اس دین کو قبول نہیں کیا، اس توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، ان کا باپ اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین چچا، جنہوں نے دین کی راہ میں آپ کی بہت زیادہ مدد کی تھی، آپ کی حفاظت کی تھی، آخری لمحات زندگی کے باقی ہیں، چچا سے عرض کیا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک عند اللہ۔ اللہ کے رسول اپنے چچا سے درخواست کر رہے، چچا جان ایک مرتبہ کہہ دیجئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے گواہی دوں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، اسی دین پر اپنے باپ دادا کے طریقے پر دنیا سے چلے گئے۔ لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت دیا ہے، تو ہم کتنے قسمت والے ہیں، اللہ نے دین اسلام دیا ہے۔ تو اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہم کو بہترین مسلمان بننے کی کوشش کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو سکتی ہیں، جیسے ایک صحابی نے آ کر ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت، اللہ کے رسول اسلام کی تعلیمات تو بہت زیادہ ہیں، ایسا کوئی عمل بتائیے اتشبث علیہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑے رہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کوشش کرو کہ تمہاری زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یعنی مختصر میں آپ نے ایک بات بتائی، ایسے ہی بہت مختصر میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ بات جیسے تمام مردوں کے لیے ہے ویسے ہی تمام خواتین کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ایک ہی بات ہے، دونوں کو اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ بہترین مسلمان بننے کے لیے علم ہونا چاہیے، یعنی پہلے علم ہو، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کتاب العلم کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کوئی بھی بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم ہونا ضروری ہے، اور اس پر دلیل کے طور پر آیت پیش کی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ،
یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ توحید کی دعوت کا اعلان کیا اور اس سے پہلے علم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شارٹ میں مختصر میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ علم جو ہمارے لیے کتنا اہم ہے، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ تعلیم کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، جہاں مکہ میں اپنے اسلام کا اظہار کرنا بڑا مشکل وقت تھا، اپنے اسلام کو ظاہر کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے جیسے تھا۔ جیسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ آئے تھے، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، اسلام کی تحقیق کرنے کے لیے، تو حضرت علی نے ان کو خاموشی سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ چلنا، میرے پیچھے، جہاں میں اشارہ کروں گا تو آپ رک جانا۔ یعنی خطرہ اور ڈر یہ تھا کہ کوئی اگر دیکھ لے گا تو مصیبت آ جائے گی۔ اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی مرکز کا اہتمام کیا تھا۔ دار ارقم جو مکہ کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، پہلا تعلیمی مرکز تھا دار ارقم، جہاں پر صحابہ کرام کے لیے آپ نے تعلیم کا انتظام کیا تھا۔ مدینہ پہنچے تھے، آپ نے وہاں پر بھی پہلے مرکز بنایا، جو ہر ایک کام وہاں ہوتے تھے، مسجد نبوی میں، اور خاص طور سے صفہ نامی چبوترا تھا، جہاں پر غریب صحابہ جو خاص طور سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ وہاں موجود رہتے تھے۔ اور علم حاصل کرنے کا ایک شکل جیسا کہ آپ نے سنا، یہ مجلس بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، ماذا عمل فیما علم، جو علم حاصل کیے تھے اس پر عمل کتنا کیے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے تعلق سے جو پورا کتاب العلم جو لکھا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت مختصر میں کچھ اقوال جو انہوں نے ذکر کیے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نقل کیا ہے، تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو۔ یعنی کسی مقام پر پہنچنا ہے، کوئی ذمہ داری پوری کرنا ہے تو علم حاصل کرو۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، لیکن جب اس مقام پر پہنچ جاؤ تو اس کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کر لیا اب اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیں کچھ پڑھنے کے بعد، نہیں، انسان کو ہمیشہ طالب علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرتا رہے۔ اور علم کیسے ملتا ہے؟ اسی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، تمناؤں سے نہیں آتا۔ ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقى علی البریۃ جاہل، اگر یہ علم صرف تمناؤں سے مل جاتا زمین میں ایک بھی جاہل نہیں بچتا، سب عالم ہوتے، خالی تمنا کر لیتے تو، لیکن تمنا سے علم نہیں ملتا، بلکہ انما العلم بالتعلم، علم جو ہے سیکھنے سے آتا ہے۔ اور کب سیکھنا علم؟ اسی کے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے۔ یعنی جب بھی موقع ملے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور ہمارا سماجی طور پر، معاشرتی طور پر ہمارا ایک فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے مسائل ڈسکس کرنے سے پہلے، بڑی بڑی باتیں بتانے سے پہلے چھوٹی باتیں لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی، کونوا ربانیین، لوگوں ربانی بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ربانی کس کو کہتے ہیں؟ الربانی الذی یعلم الناس صغار العلم قبل کبارہ، ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑے بڑے مسائل سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں بتائے۔ روزمرہ کی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو نماز ہم کو پڑھنا ہے، جو عبادات ہمیں کرنا ہے، جو روز کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سکھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر مساجد میں انتظام ہوتا ہے بچوں کو سکھانے کا، اور خاص طور سے ناندیڑ میں تو بہت اچھا نظام ہے الحمدللہ، کئی ایک مراکز ہیں، اللہ ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے، سب کو اخلاص عطا فرمائے تاکہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کرے اور اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ بہترین مسلمان بننے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، اتنا علم حاصل کریں جتنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور صحابہ کرام اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ آج تو لوگوں کو کاروبار چھوڑنا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کننا نتناوب النزول عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے لیے باری لگاتے تھے۔ باری کیسی؟ ایک دن میں جاؤں گا، مسجد نبوی سے دور رہتے تھے یہ لوگ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک دوست تھے، کہا کہ ہم مسجد نبوی سے کافی دور تھے، ایک دن میں جاؤں گا تو جو کچھ سیکھوں گا آپ کو آ کر بتا دوں گا، اس دن آپ اپنی تجارت کے کام کر لینا، کچھ روزی بھی کمانا ہے۔ دوسرے دن آپ جانا، میں اپنے کام کر لوں گا، جو کچھ سیکھیں گے آپ آ کر مجھ کو بتا دینا۔ یعنی اتنا وقت نکالتے تھے۔ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول آپ کی اکثر مجلس صحابہ کے ساتھ مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دن منتخب کیجیے۔ تو آپ نے ایک دن ان کو دیا تھا جس دن عورتوں سے خاص طور سے آپ خطاب کرتے تھے، ان کو درس دیا کرتے تھے، عورتیں بھی مسائل پوچھنے آیا کرتی تھیں۔ تو دیکھیے علم حاصل کرنا۔ دوسری بات جو ہے ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنا دے۔ مسلمان ہیں الحمدللہ، بہترین بننا ہے، اور بہترین مسلمان بننے کے لیے دعا۔ دنیا کی ایک عظیم ترین ہستی، کائنات میں دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جن کو رب نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، یہاں پر ایک سبق یہ بھی ہے، آپ نیک کام کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی شامل کریں، ان کی بھی عادت ہوگی۔ آپ اچھے کام میں، دینی پروگرام میں جا رہے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ نماز پڑھنے فجر میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ ترس نہ کھائیں، رحم نہ کھائیں کہ ٹھنڈی لگے گی، بلکہ کوشش کریں کہ ساتھ میں لے کر جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو تیرا فرما بردار بنا دے، مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ سوچئے مسلمان نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ تو امام الموحدین ہیں، اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم دونوں کو، باپ بیٹوں کو بہترین اور تیرا فرما بردار بنا دے، اور ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی ایک جماعت کو تیرا فرما بردار بنا دے، ہمیں تیری عبادت کے طریقے سکھا دے، ہماری توبہ قبول کر لے، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنا دے۔ پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا ہے، دوسری چیز ہے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنا دے، تیسری بات ہے ہم اندر سے بہترین بننے کی کوشش کریں۔ آپ کو ایک چیز سوچنے کی بات ہے، انسانی جسم کے بہت سارے اعضاء ہیں، انسان کا ہاتھ کام کرنا بند کر دے زندگی باقی ہے، دماغ بھی کام کرنا بند کر دے تو انسان کا جسم زندہ ہوتا ہے، لیکن دل انسان کا اگر کام کرنا بند کر دے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی دل کا معاملہ یہ ہے کہ دل جب تک چل رہا ہے تب تک زندگی ہے، اور دل رک گیا انسان کا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو اندر سے دل کو صاف رکھنا چاہیے، تاکہ دل صاف ہوگا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہا ہے کہ انسان کا دل ہانڈی کی طرح ہے، اور اس کے لیے زبان اس کی چمچ ہے، جو ہانڈی میں ہوگا وہی چمچ کے ذریعے باہر آئے گا۔ یعنی آپ کا دل اگر بہترین ہے تو آپ کی زبان بھی صحیح چلے گی، دل صحیح ہے تو آپ کے پورا جسم صحیح چلے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی ہے کہ دل ایک ایسا حصہ ہے کہ وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، وہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ تقوی ہم بار بار سنتے ہیں، ایک تعریف اس کی، بہت ساری تعریفات ہیں، تقوی کی ایک تعریف یہ کی گئی ہے ان تزین باطنک للحق کما زینت ظاہرک للخلق۔ تقوی کا مطلب یہ ہے اپنے اندر کے معاملے کو ایسے صاف کر لو، خوبصورت بنا لو، جیسے اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے خوبصورت بناتے ہو۔
کہیں نکلنے سے پہلے، پروگرام میں، فنکشن میں جانے سے پہلے کیسے تیار ہوتے ہو، خاص طور سے عورتیں کیسے میک اپ کرتی ہیں۔ ہر مرد اور عورت یہ سوچے جیسے انسانوں کو دکھانے کے لیے اپنے ظاہر کو ہم خوبصورت بناتے ہیں، اس رب کو دکھانے کے لیے اپنے اندرونی معاملات کو خوبصورت بنا لیں اور اپنے ایمان کو بہترین بنا لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ اندر کا معاملہ، بظاہر انسان جو عمل کرتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کے جو ارکان ہیں وہ ظاہری اعضاء سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایمان کے جو ارکان ہیں وہ دل سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو یہ سب انسان کے ایمان کا معاملہ ہے، یہ دل سے اس کو یقین کرنا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب انسان کا دل اندر سے بہتر ہوگا، اس کا ایمان صحیح ہوگا، دل اس کا پاکیزہ ہوگا، تو اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ تو میں تیسری بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں، بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، اپنے ایمان کو بہتر بنائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ لمبی روایت ہے، اس کا یہ حصہ صرف آپ سنیں کہ طاقتور مومن اللہ کی نظر میں کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ سب سے پہلے ایمان کی طاقت ہے، باقی پھر علم کی طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، جو طاقت ہو سکتی ہیں وہ ساری طاقت اس میں آ سکتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ایمان کی طاقت ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا اس کے رب کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ ہوگا۔ اور جب ایمان اچھا ہوگا تو انسان کے ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ تو بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنا ایمان، اور اس میں سے بھی خاص طور سے ایک حدیث کی روشنی میں دو چیزوں کو خاص طور سے اپنے سامنے رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایمان کے ارکان 6 ہیں، 6 چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن ان میں سے 2 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، جس میں ہم دیکھیں تو سب چیزیں آ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ وفی روایت فلیقل خیرا او لیصمت۔ 4 چیزیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کے ارکان اور ہیں، لیکن آپ نے 2 چیزیں کہی ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جس کا ایمان اللہ پر ہوگا تو اس کے دل میں یہ ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ مجھے کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ تو جس کے دل میں یہ 2 چیزوں پر ایمان مضبوط ہوگا، مضبوط ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان کی عزت کرے۔ اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس کو پوچھ کر کھلائے، آپ کیا کھانا پسند کریں گے، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مہمان اس کو یہ چیز پسند ہے تو وہ کھلائیں۔ جائزتہ یوم و لیلہ، بہترین مہمان نوازی 1 دن اور 1 رات ہے، پھر 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کریں۔ لیکن اب مہمان بھی اتنا مضبوط ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وَبَعْدَهُ صَدَقَةٌ، 3 دن کے بعد صدقہ کھا رہا ہے۔ پھر اب ہو گیا 3 دن مہمان نوازی آپ کی، اب جائیے۔ ہاں، اگر کوئی میزبان خود روک رہا ہے، اس کو زیادہ دن روکنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس مہمان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ حدیث میں آپ نے فرمایا حتیٰ یحرجہ، یہاں تک کہ میزبان کو پریشان کر دے، ایسا نہیں کرنا۔ تو ہمارا ایمان اگر اللہ اور آخرت کے دن پر ہے تو مہمان کی عزت کرنا۔ دوسرا، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا۔ یہ پڑوسی کو تکلیف کب نہیں دیں گے؟ جب یہ ایمان ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا پڑوسی کمزور ہے، وہ مجھے جواب نہیں دے سکتا، میری تکلیفوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، مجھے جواب نہیں دے سکے گا، لیکن یہ ایمان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ظالم کی پکڑ ضرور کرتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے لیکن پکڑ ضرور کرتا ہے۔ تیسری چیز کہ جس کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، ایسی ویسی باتوں سے تو اچھا ہے خاموش رہو، یا پھر ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو۔
تو مومن کی زبان جو ہے بہترین ہونا چاہیے، تو ہمارا دل اچھا ہو اندر سے تو ہمارا سب کچھ بہتر ہوگا۔ تو بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنے ایمان کو بہتر کیجئے۔ اور ایک صحابی نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے آ کر سوال کیا تھا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک، اللہ کے رسول ایسی کوئی ایک بات بتا دیجئے آپ کے بعد یا آپ کے سوا کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قل آمنت باللہ فاستقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر ثابت قدم رہو، کوشش یہ کرو کہ اس سے ہٹنا نہیں، کچھ بھی پریشانی آ جائے وہاں سے نہیں ہٹنا۔ اور ایمان جب مضبوط ہو انسان کا تو انسان آگ سے زندہ بچ سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچایا تھا، غار کے منہ پر جب لوگ پہنچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے اندر موجود ہیں۔ مکہ کے مشرکین 100 اونٹ کے انعام کے متلاشی غار کے سر پر کھڑے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو اللہ کے رسول، ان میں سے لو ابصر احدهم الى قدمي لو نظر احدهم الى قدميه لا ابصرنا، اللہ کے رسول اتنے قریب آ گئے ہیں، اگر اپنے قدموں کی طرف بھی کوئی ان میں سے دیکھ لیا تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان کی کیا اوقات ہم کو کچھ ہمارا بگاڑنے کی؟ یہ ہمارے سروں کے اوپر کھڑے صحیح، لیکن ان کی نظروں کو اچک لینے کی طاقت میرے رب کے اندر ہے۔ ہماری حفاظت کی ذمہ اللہ کو ہے، اللہ کے پاس ہے۔ جب ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب زندہ نکال سکتا ہے، کیوں؟ وہاں پر بھی انہوں نے کس کو پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، غلطی مجھ سے ہو گئی، بے صبری کر دیا، تیرے حکم کے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ تو یہ یاد رکھیے، ہمارا ایمان اگر مضبوط ہوگا، اندر سے مضبوط ہوں گے تو بظاہر بھی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے بہترین مسلمان بننے کے لیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لمبا وقت لگے گا، مختصر میں جامع انداز میں کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم حاصل کیجئے، پہلی بات۔ دوسری چیز، علم حاصل کرنے کے بعد کیا بولے؟ دعا کیجیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنا دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اندر سے مضبوط ہونے کی کوشش کرنا ہے، ہمارا ایمان بہترین ہو۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے لوگوں کے ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہمیشہ اللہ کو یاد کریں، مشکل وقت میں صرف اس رب کو پکاریں جو ہمارا مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ وہی ہے، اس کو یاد کریں۔ چوتھی چیز یہ ہے، اللہ نے بڑی اچھی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها کذلک یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ بہترین کلمے کی مثال بہترین درخت کی طرح ہے، جس کی جڑیں زمین پر مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ درخت ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، اور یہ مثال بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ مفسرین نے حدیث کی روشنی میں کہا کہ کلمہ طیبہ، اللہ نے مضبوط کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کی مثال بیان کی ہے مضبوط درخت سے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین کے اندر گڑی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں۔ کون سا درخت ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس ہے، ایک سوال پوچھے، ان من الشجرۃ شجرا لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي۔ مختلف الفاظ ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، لوگوں ایک درخت ایسا ہے جس درخت کے پتے نہیں گرتے، اس درخت کے پتے نہیں جھڑتے، اور اس درخت کی مثال مسلمان کی طرح ہے، مومن کی طرح ہے اس کی مثال، اور
وہ درخت کون سا ہے آپ مجھے بتائیے۔ صحابہ کرام جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے کون سا درخت ہوگا کون سا، کوئی جواب نہیں دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ننھے سے صحابی تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ درخت کون سا ہے، کون سا درخت تھا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے تھے لیکن کوئی نہیں بول رہے تھے، تو شرم کی وجہ سے کہ بزرگ نہیں بول رہے میں کیسے بولوں، تو خاموش رہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے، تو کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ واپسی میں گھر جاتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ ابا جان وہ درخت کا نام مجھے خیال آیا تھا، لیکن اس لیے نہیں بولا کہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، آپ بیٹھے تھے، آپ لوگ نہیں بولے۔ کہا بیٹا اگر تو بول دیا ہوتا نا میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا۔ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوتا کہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ کی مجلس تھی، جواب میرے بچے نے دیا ہے۔ دیکھیے بچوں کو صحابہ بھی لاتے تھے مجلس میں، چھوٹے ننھے صحابی تھے لیکن مجلس میں آئے تھے۔ تو کھجور کے درخت سے مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی، مسلمان کی، اور اللہ نے بھی ایک مثال بیان کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب کھجور کا درخت دکھتا ہے، کھجور کا درخت جیسے فائدے مند ہے اس کے فائدے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ مسلمان بہترین وہ ہوگا جس کی زندگی سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ نے مشہور حدیث کئی مرتبہ سنا ہے، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے صرف مسلمان نہیں لوگ محفوظ رہیں۔ آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہے، آپ کا کاروبار غیر مسلموں کے ساتھ ہے، آپ کا ان سے تعلقات ہیں، ان سے بھی آپ کا انداز بہترین ہونا چاہیے۔ آپ کے پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ ہو؟ کم سے کم اتنا تو معطر ہو تمہارا کردار، کم سے کم اتنا تو معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے، آپ کا کردار اتنا بہترین ہونا چاہیے۔ اور کھجور کے درخت سے مومن کی جو تشبیہ دی گئی ہے، مومن کا ظاہر جو ہے وہ لوگوں کے لیے خیر ہونا چاہیے۔ کھجور کے درخت کو سوچیں، اس کی جڑ مضبوط ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہو، ایمان ہمارا مضبوط ہو۔ کھجور کا تنا اس دور میں یہ بیم اور کالم کے کام آتا تھا۔ مسجد نبوی جو بنی تھی اس میں کالم اور بیم جو لگے تھے وہ کھجور کے درختوں کے تھے۔ یہ ستون اس وقت کام آتا تھا، مضبوط ہوتا، اس کی ٹہنیاں چھت بنائی گئی تھی۔ آج بھی ہمارے یہاں پر کھجور کے درخت زیادہ نہیں ہوتے، چھیند معلوم آپ کو، کھجور کی طرح ایک درخت ہوتا ہے وہ بھی جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے ہندوستان میں، اس کی جھاڑو وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ تو کھجور کی پتیوں کا استعمال، پھر اس کی جو ہے پتیاں نہیں گرتی، ڈائریکٹ ٹہنی گرتی ہیں۔ مومن سے اس کی تشبیہ کیا ہے؟ مومن کے ایک دو گناہ نہیں جھڑتے اکٹھے، بہت سارے گناہ جھڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن وضو کرتا ہے بہترین انداز میں، جب ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھ سے گناہ نکل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے آنکھوں سے نکل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے کان کا مسح کرتا ہے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے اس کے گناہ نکل، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ مومن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایتیں ہیں کہ جب مومن یا نمازی امام کے ساتھ آمین کہتا ہے، امام جب آمین کہے فَأَمِّنُوا، تم بھی آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينَهُ تَامِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی ایک موقع ہیں جہاں مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مومن کو چانس ملتا ہے۔ کھجور کے درخت کے پتے نہیں گرتے، کھجور کی ٹہنیاں گرتی ہیں، ویسے مومن کے گناہ ایک ساتھ بہت سارے گر جاتے ہیں۔ کھجور کے جو پھل نکلتے ہیں، پھل نکل سے لے کر سوکھنے تک اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک کچا پھل ہوتا ہے، جب وہ گدرا ہوتا ہے پکنے کے قریب اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، پکنے کے بعد جب وہ رس بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، کچھ سوکھ جائے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، پورا سوکھ جائے اس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ یعنی ہر موسم میں، اور پھر مومن کی مثال اس سے دی گئی ہے، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، کھجور کی درخت کی یہ کوالٹی ہے کہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ مومن کو بھی ہر وقت اپنی زندگی کے فائدے لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اور کھجور کے درخت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ کھجور کا درخت کسی کو تکلیف دیے بغیر اوپر بڑھتا رہتا ہے۔ آج لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ مجھے آگے بڑھنا ہے تو دوسرے کو پیچھے کھینچو، اس کی ٹانگ کھینچو جب میں آگے بڑھوں گا۔ کھجور کے درخت کی مثال ہے میری اور آپ کی۔ ہم کو کیا کرنا؟ ہم آگے بڑھیں، ترقی کریں، لیکن دوسرے کو تکلیف دے کر نہیں، ہم اپنا راستہ خود اپنائیں۔ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا، ٹریننگ والا ویڈیو تھا، وہ کسی
گروپ کا، خاص طور سے کوئی گورنمنٹ والا معاملہ تھا. وہاں پر جو ہے وہ جو ٹریننگ دے رہے تھے انہوں نے سب کے ہاتھ میں پھگے دیے اور ایک سوئی بھی دی، شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کہا کہ کامیاب وہ ہے جس کا پھگا سب سے آخر تک بچے گا. اب سب ایک دوسرے کے پھگے پھوڑنے میں لگ گئے، اپنا بچا رہے دوسرے کا پھوڑ رہے ہیں. وہ سب نے پھوڑ دیے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ سب کے پھگے بچ سکتے تھے، آپ اپنے پھگے کو رکھتے کسی کا پھگا نہیں پھوڑتے، دوسرے کا پھگا نہیں پھوڑتے تو سب کا پھگا بچا رہتا. ایسی معاملہ ہے مومن کا. مومن کو کیا کرنا؟ دوسرے کو تکلیف نہیں دینا. آپ اپنی کامیابی کی طرف بڑھیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے، دوسرے کو تکلیف دینے کی فکر نہیں کرنا. تو بہترین مسلمان وہ بنے گا جس کا ظاہر بھی بہتر ہو، آپ کا اندر کا معاملہ بھی اچھا ہو، آپ علم حاصل کریں، آپ دعا کریں، آپ اندر سے مضبوط ہو، آپ باہر سے بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. یعنی مومن اگر ہے، اس کے مسلمان کسی کے پڑوس میں ہے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مجھ کو تکلیف نہیں دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے جس میں بہت سارے لوگ کمزور ہیں، مسلمان بہت سارے نمازی بھی کمزور ہیں. آپ نے فرمایا خیرکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بہتر ہو. بہت سارے لوگ ایسے لے لیے تو دینے کا نام نہیں لیتے، بہت پریشان کرتے ہیں. یاد رکھیں مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے کہ آپ کے پاس ہے، آپ دے سکتے ہیں قرض، لیکن پریشان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، ایک اونٹ. جب وہ واپس قرض لینے آیا تو صحابہ کرام سے کہا کہ اس کا اونٹ دے دو. صحابہ نے تلاش کیا تو اس نے جو اونٹ دیا تھا اس سے بڑی عمر کا اونٹ تھا. آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی عمر کا اونٹ نہیں ہے، بڑی عمر کا بڑا اونٹ ہے، چھوٹا آپ نے لیا تھا اس سے. تو کہا کہ اس کو وہ بڑی عمر کا اونٹ دے دو. فَإِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرض ادا کرتے وقت بہترین انداز میں قرض ادا کرتا ہے. تو ہمارا ظاہر جو ہے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، ہمارے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ چھوٹے سے عمل کو حقیر نہ سمجھیں. ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا تو اس کو ایک ٹہنی کانٹے دار جھاڑی جو ہے راستے میں دکھی. اس نے کہا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، میں اس کو یہاں سے الگ کر دوں گا. اللہ نے فشکر اللہ لہو، اس کے اس عمل کو قبول کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. ایک واقعہ آپ نے اپنے ملک کا ہے، اندور ایک شہر ہے مدھیہ پردیش کا. وہاں کا ایک واقعہ تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک غیر مسلم ڈاکٹر صاحب، مسلمان تھے، غیر مسلم بائک میں کہیں سے گزر رہے تھے. بیچ راستے میں بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. وہ ڈاکٹر صاحب روک دیے اور گاڑی روک کر وہ پتھر کو اٹھا کر ایک طرف کر دیے. تو کہا عجیب آدمی ہیں آپ، گاڑی روک کے اور یہ پتھر ہٹا رہے ہیں، یہ بلدیہ کا کام ہے یہ تو کہا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دو. وہ شخص کو دل پر لگی یہ بات کہ کتنا عظیم مذہب ہے، کتنا بہترین دین ہے یہ جو راستے میں چلنے والوں کی بھی فکر کرتا ہے. کچھ دن تحقیق کرنے کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گیا. تو حقیر مت سمجھیے کسی بھی نیکی کو. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو قرآن نہیں سنایا تھا، اس کو حدیث نہیں سنایا تھا، پتھر اٹھا کر ایک طرف کیا تھا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. وہ عمل اس کو اتنا پسند آیا کہ اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گیا. تو ہمیں کوئی بھی عمل، اسی طرح ایک عمل میں نے ایک پڑھا تھا، ایک واقعہ اسی طرح کا کہ ایک مسلمان بس میں سفر کر رہے تھے. بس میں سارے کے سارے غیر مسلم تھے. وہاں پر ایک حاملہ خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی، جوڑا جا رہا تھا، مرد عورت کا جوڑا، وہ بھی غیر مسلم، پورے بس میں غیر مسلم. وہ تکلیف میں تھی، اس کے پاس کرایہ صرف 50 روپے ہی تھے اس کے پاس، وہ نوٹ بھی پھٹا ہوا تھا. اب اس نے جب کہ وہ بس کا کرایہ لینے والا شخص آیا، وہ بھی غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ یہ نوٹ نہیں چلے گا، دوسرا دکان نہیں ہے. کہا کہ آپ نیچے اتر جاؤ بس سے. تو وہ مسلمان بندہ جو تھا اس نے کہا کہ وہ نوٹ آپ ہمیں دے دیں، مجھے دے دیجئے اور مجھ سے دوسرا لے کے آپ دے دیں، لیکن نیچے مت اتریے. جب وہ اپنی منزل پر پہنچے اور ان سے پتہ پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہو، اپنے گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے گھر اس کو بلایا وہ شخص نے اور کہا کہ پوری بس میں ہمارے سماج کے لوگ تھے، کسی نے مدد نہیں کیا، آپ نے میری مدد کیا تھا، آپ کا یہ عمل مجھے اچھا لگا، آپ کا دین اچھا عمل ہے، ہم آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا ظاہر بھی بہترین ہو، اندر سے بھی وہ بہترین ہو اور باہر سے بھی وہ بہترین ہو، اس کی زندگی سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، 5ویں بات، کہ مومن کی زندگی کے اندر صبر ہونا چاہیے. صبر ایسی چیز ہے، اللہ نے قرآن میں صرف اسی کے بارے میں فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا.
صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی آپ صبر اسی وقت کر سکتے ہیں جب اللہ کی توفیق ہوگی۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ خَيْرًا وَأَوْسَعَ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی بھی انسان کو صبر سے زیادہ کشادہ اور صبر سے زیادہ بہترین کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔ سب سے بہترین نعمت اگر کوئی ہے مومن کے لیے وہ صبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں صبر کے تعلق سے بتائی ہیں۔ صبر کا آخری نتیجہ جنت ہے، اور صبر جو کرتے ہیں نہ تکلیفوں میں، کسی بھی قسم کی بیماری، اے بیٹا خاموش بیٹا، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس پر صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ہے یود اہل العافیت یوم القیامہ، دنیا میں جو لوگ سکون سے تھے قیامت کے دن جب ان پریشان حال لوگوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں پریشان تھے، جب ان کو قیامت کے دن نعمتیں ملیں گی، ان صبر کا ان کی تکلیفوں کا بدلہ ملے گا، تو وہ جو دنیا میں سکون میں تھے وہ کہیں گے لو ان جلودنا قرزت بالمقاریض، کاش ہمارے چمڑوں کو قینچی سے کاٹا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ دنیا میں ہماری زندگی میں ہمارے چمڑوں کو قینچی سے کاٹ دیتے تو اچھا ہوتا، آج بدلہ یہ ملتا جو ان لوگوں کو مل رہا ہے، ان پریشان حالوں کو جو دنیا میں پریشان تھے۔ اور دنیا میں جو پریشان ہے نا اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یعنی ٹینشن نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے، اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ اور پریشانی انسان کو جب آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کو سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے، ثم الامثل فالامثل، جس کا ایمان جتنا بہتر ہوگا اتنی زیادہ اس کو پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ ایمان مضبوط ہے تو پریشانی بھی بڑی آئے گی، اور ایمان کمزور ہے تو اس کی پریشانی کمزور رہے گی۔ اللہ کو معلوم ہے تھوڑا سا جھٹکا لگے گا تو بہگ جائے گا یہ، لیکن جس کا ایمان مضبوط ہے اللہ اس کی زیادہ آزمائش لیتا ہے، اور جب آزمائش ہوتی رہتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمشی علی الارض وما علیہ من خطیہ، وہ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کی ذات کے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہوتے، سارے گناہ اس کی تکلیفوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابو رباح رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا تھا، ایک خاتون آ رہی تھی، حبشی خاتون، کالی کلوٹی خاتون آ رہی تھی، کہا کہ جنتی عورت دکھاؤں؟ کہا کہ دکھاؤ۔ جنتی عورت کون بول رہے ہیں؟ صحابی رسول۔ جنتی عورت دکھاؤں؟ کہاں بتائیے؟ کہا یہ جو خاتون آ رہی ہیں، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ کے رسول انی اسرع بی، مجھ کو مرگی آتی ہے، وانی اتکشف، اور جب مرگی آتی ہے بے ہوش ہوتی ہوں تو کپڑے کھل جاتے ہیں، کپڑے ہٹ جاتے ہیں، سطر کھل جاتا ہے، ادعو اللہ لی، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ بیماری سے شفا مل جائے۔ کتنی بڑی بیماری تھی، ایک تو کہیں بھی بے ہوش ہو کر گر گئے، دوسرا کپڑے بھی ہٹ گئے، پردے کا بھی خیال نہیں۔ اب دیکھیے لیکن عورتوں کے لیے سبق ہے کہ بے ہوش ہونے کے باوجود بھی پردے کا خیال ہے۔ آج ہوش و حواس کے ساتھ بے پردگی کر رہی ہیں عورتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو قسم کے لوگ جو جہنمی ہوں گے جن کو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا، ایک جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں پر ظلم کریں گے، اور دوسرا نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، بہت ٹائٹ کپڑے پہنیں گی، بہت باریک کپڑے پہنیں گی کہ جسم کی بناوٹ سمجھ میں آئے گی۔ تو سوچئے یہ سبق ہے، اور مردوں کے لیے بھی سبق یہ ہے کہ جس گھر کی عورتیں بے حیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین لوگوں کے لیے جنت حرام ہے، ایک ہمیشہ کا شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا دیوس۔ دیوس کون ہے؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کی غیرت نہیں جاگتی کہ میری بیوی کو، میری بیٹی کو، میرے گھر کی عورتوں کو لوگ بے پردہ دیکھیں، اس کو غیرت نہیں آتی، ایسا مرد قیامت کے دن جہنم کا مستحق ہوگا، جنت اس پر حرام ہوگی۔ تو اللہ کے بندو، وہ خاتون اللہ کے نبی سے عرض کر رہی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو آفر دیا، دو آپشن دیے، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ،
اگر تم چاہو تو صبر کر لو، تم کو جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ، تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں، أَن يُعَافِيكِ، وہ تم کو عافیت دے دے، تمہاری بیماری کو دور کر دے۔ کتنی پیاری سوچ تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول صبر کر لوں گی، بیماری پر صبر کر لوں گی، جنت چاہیے مجھ کو، دعا کرنا نہیں ہے اللہ کے رسول، لیکن اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دور آئے تو میرے کپڑے نہ کھلیں، پردہ تو میرا برقرار رہے، صبر کر لوں گی، بیماری پر جنت چاہیے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کہ یہ جنتی عورت ہیں۔ تو صبر جو ہے یہ مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور کتنی ہی بڑی پریشانی آئے مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پریشانی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ کے اندر تھا۔ فجاء رجل فاستفتح علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، تو آپ نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو، جو بھی آئے ہیں دروازہ کھول دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، میں نے ان کو جنت کی بشارت سنایا، فحمد اللہ کی تعریف کیے، کتنی بڑی تعریف ہے، جیتے جی زمین پر جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ آگئے پھر دوسرے صحابی آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ وہ بھی آ گئے، کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ کہتے تیسرے شخص آئے، تیسرے شخص کے آنے پر آپ کی بات میں ایک اور چیز کا اضافہ تھا، آپ نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ ما بلوى تصیبہ، کہ آنے والے شخص کو جنت کے لیے دروازہ کھول دو، جنت کی بشارت سنا دو ان مصیبتوں کے بعد جو اس کو پہنچنے والی ہیں، اس کو پریشانیاں آئیں گی۔ کہتے ہیں جب دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ نبی نے جو پیشین گوئی کی تھی غیب کی بات نہیں تھی، سارے غیب کے مسائل جتنے دعویٰ کریں لوگ کہ یہ غیب کی، اللہ کے رسول نے یہ بات غیب کی کہی، یہ بات غیب کی کہی، ساری باتوں کا ایک ہی جواب، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، زبان سے وحی نکالتے ہیں جو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں فحمد اللہ وقال اللہ المستعان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور کہا کہ اللہ مددگار ہے، تکلیفیں آئیں گی، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو اللہ کے بندو کتنی ہی پریشانی، لوگ چھوٹی سی پریشانی آئی، کوئی ٹینشن، کوئی علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اب ڈاکٹر سے بہت دکھا لیا، پنڈے کے پاس چلے جاؤ، بابا جی کے پاس چلے جاؤ، تعویذ پہن لو، یہ لے لو وہ لے لو، ایمان بھی گیا، عزت بھی گئی، پیسہ بھی گیا، سب کچھ چلے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اور آخر میں ایک بات کہ صبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر، تکلیف پر صبر کرنے والی ذات اللہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، کہ لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کا بیٹا بناتے ہیں، پھر بھی وہ معاف کر دیتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک جنگ کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت جب تقسیم کیا، کچھ لوگوں کو زیادہ آپ نے دے دیا تالیف قلب کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ ایک شخص نے آ کر اعتراض کر دیا، ان هذه القسمۃ ما عدل فيها وما اريد بها وجه اللہ، یہ تقسیم کے اندر انصاف نہیں ہوا، اس تقسیم کے اندر اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الزام کس پر لگا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا من لم اذ لم يعدل اللہ ورسولہ فمن يعدل، جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ اور اس کے بعد جو جملہ آپ نے فرمایا ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ نے فرمایا لقد اوذی موسیٰ اکثر من هذا فصبر، رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من هذا فصبر، اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے زیادہ تکلیفیں ان کو ہوئیں لیکن اس پر بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ کے بندو ہم کو کوئی پریشانی آئی ہے تو دوسرے کی پریشانی کو دیکھ لیں، اس کی پریشانی کے سامنے ہماری پریشانی چھوٹی ہو جائے گی۔ اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے وجدنا خیر عیشنا بالصبر،
ہم نے سب سے بہترین زندگی صبر کے اندر پائی ہے۔ صبر کے اندر جو زندگی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بک گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے بیچ دیا، مصر میں قید خانے میں چلے گئے، سب کچھ برداشت کیا۔ جب بھائی محتاجی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تھے تو اس وقت کیا کہا تھا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یاد رکھو، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ اس کی تکلیفوں کو، اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، اور صبر کرنے سے انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے 2 شوہروں کے انتقال ہو گئے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بہترین شوہر ملا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا، کہا کہ اتنے اچھے شوہر تھے، اب کون اس سے بہتر شوہر ملے گا؟ لیکن نبی نے دعا سکھلائی تھی، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبا حسنا، اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے، میرے شوہر کو بھی معاف کر دے، اور ان سے بہتر بدلہ مجھ کو دے۔ سوچتی تھی اب ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ملے گا؟ کچھ دن گزرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، ابو سلمہ سے بہتر اب شوہر مل گئے۔ سبق یہ ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کے نکاح کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں، مختلف پریشانی اور بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیے، صبر کیجئے، دعا کیجئے، اللہ بہترین راستے بنائے گا۔ تو بہترین مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو کیا بتایا؟ علم حاصل کیجئے، علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا کیجئے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بنا دے۔ تیسری چیز، اپنے ایمان کو یعنی اندر سے مضبوط ہونے کی کوشش کیجئے، بہترین اپنے ایمان کو بنائیے۔ چوتھی چیز، اپنا ظاہری، اپنا کردار جو ہے وہ بہتر بنائیے، یعنی ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے۔ خیر الناس انفعہم، بہترین لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہو۔ اللہ نے ایک بات قرآن میں کہی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تمہارے لیے اچھی لگے، تم کو اچھی لگے، لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہمیشہ خیر پر ہوتا ہے، تو ہم جو بھی پریشانی آئے اس پر صبر کریں۔ ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے مختصر میں عرض کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقت میں بہترین مسلمان بنا دے۔ اللہ ہمیں بہترین مسلمان بنا کر زندہ بھی رکھ، اور بہترین مسلمان کی حالت میں ہمیں موت بھی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اتنے لمبا سفر جو تو نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ہمارے سانے کو قبول فرما، اور ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں تک ہماری بات کو اتار دے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔